بہت سارے لوگ ہیں جو عید پینتیکوس کو اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کرتے. وہ یہ سوچتے ہیں یہ چند کلیسیاؤں کی وجہ سے ہے, یہ کلیسیائیں جو پینٹیکوسٹل ہیں صرف وہ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہیں, باقی چرچز شاید اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. تو میں چند ایک باتیں آج جنرل ایک آپ کو اوور ویو پینتیکوس کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم بہت دفعہ روح القدس کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں, اور وہ برکت جو ہمیں ملنی چاہیے تھی ہم اس کو پورے طور پر لیتے نہیں ہیں. اس لیے چند لمحات ہیں ہمارے ساتھ, آپ جڑے رہیے تاکہ ہم سب مل کر اس کو سیکھ سکیں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہے, آپ بچپن سے اس پیسج کو پڑھتے آئے ہیں, سنتے آئے ہیں. یہ ایک ریویو ہوگا, اور جن لوگوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہو تو وہ آج اس چیز کو ایکسیپٹ کریں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ بغیر روح القدس کے ہم خدا کی بادشاہت کا مزہ چکھ نہیں سکتے, کیونکہ روح القدس ہم پر مہر کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے ہم دھل گئے, پر روح القدس ہم پہ مہر کر دیتا ہے کہ ہم بادشاہت کے فرزند ہیں. اور میں شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت بخشش کے لیے. بائبل میں لکھا ہے یعقوب کی کتاب اس کے پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت آیت ہے, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت. اے میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھانا. اے میرے پیارے بھائیوں ڈونٹ بی ڈیسیو. ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انعام نوروں کے باپ کی طرف سے ہے. سو روح القدس کی بخشش, روح القدس کی قدرت, یہ انعام نوروں کے باپ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ملے. نہ تو ہماری ریاضت کی وجہ سے, نہ ہم اس قابل تھے کہ ہم نے اس کی کوئی پرائس پے کی, نہ کہ ہم اس ڈینومینیشن کے ہیں اس وجہ سے پاک روح کی بخشش مجھے اور آپ کو ملی. نو, یہ خدا کی بخشش ہے, کیونکہ یہ پہلے بخشش خاص لوگوں کے پاس تھی. تو میں عید پینتیکوس کا تھوڑا سا اوور ویو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہ عزیز جو اس سے نا واقف ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو جان سکیں. جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے تو آفٹر 49 days 7 ہفتوں کے بعد یہ عید سیلیبریٹ ہوتی ہے, اور اسے ہفتوں کی عید بھی کہا جاتا ہے. یونانی میں اسے پینتیکوس کہا جاتا ہے, ہیبرو میں اسے شووت کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے ہفتوں کی عید. پینتیکوس کا مطلب ہے 50واں دن. 50واں دن. 50ویں دن کیا ہوتا تھا؟ لوگ عید مناتے تھے, خوشی کرتے تھے. اپنی فصل کی کٹائی کے وقت وہ اپنے ہدیے شکر گزاریاں خداوند کے گھر میں لے کر آتے اور خوب خوش ہوتے, کیونکہ خداوند نے جو دیا ہے قربانیاں کرتے, اور جو کچھ خداوند کی بخششیں ہوتی وہ آ کر خداوند کی حضوری میں ادا کرتے. تو یہ وہ عید تھی, ہفتوں کی عید. جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے گئے تو انہوں نے شاگردوں کو کہا ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. 10 دن پہلے, اور ان کو ایک ٹائم پیریڈ نہیں بتایا کہ یہ عید شووت پہ ہوگا, پینتیکوس والے دن ہوگا. ان کو یہ دن نہیں بتایا گیا تھا, انہیں کہا تھا ٹھہرے رہنا. سو شاگردوں نے پچھلے ویک ہم نے سیکھا وہ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے. They were sitting together, praying together, ایک دل ہو کر. اور کس one purpose, اور پرپس کیا تھا ان کا؟ کہ وہ اس دنیا کے گواہ بنیں گے, اور گواہ بننے کے لیے ان کو پاور چاہیے تھی. پاور کے لیے انہیں ٹھہرنا تھا. ٹھہرنے کے لیے دن رات وہ اکٹھے ہو گئے. 120 کی جماعت جس میں ہر طرح کے لوگ تھے, جس میں غیر قومیں بھی شامل تھیں, یہودی بھی تھے, شاگرد بھی تھے. ٹوٹل 120 لوگ تھے جو اس میں تھے, جن میں مقدسہ مریم کا نام بھی یہاں پر ملتا ہے. سو دوست رشتہ دار بھی شامل تھے.
तो यहां पर मैं देख रहा था कि 10 दिनों के बाद एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। जब खुदावंद यीशु मसीह आसमानों पर गए तो ईद पेंतिकोस्त इस बात को जाहिर करती है कि खुदावंद यीशु मसीह वो कुर्बानी जो उन्होंने अदा की थी, वो कप जो उन्होंने इस दुनिया में पिया था, वो कप जो कोई पी नहीं सकता था, मौत का कप, वो आसमान पर एक जस्टिफिकेशन के तौर पर हमें, मुझे और आपको जस्टिफाई करने के लिए, रास्तबाज बनाने के लिए खुदावंद के पास जाते हैं। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 में कहते हैं, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अगर मैं ना जाऊंगा तो रूहे हक तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। मैं जाऊंगा तो तुम बरकत पाओगे। सो डोंट बी डिस्टर्ब। जब खुदावंद ने जाने की बात की 40 दिनों के बाद, सो दे वर मेंटली, इमोशनली दे वर डिस्टर्ब, हाईजैक। कैसे होगा? खुदावंद यीशु हमारे साथ थे, मौजज़े होते थे, खाना मिलता था, हालात थे, नाम था, सिचुएशन थी, हमारा बड़ा नाम था। अब हमारा लीडर गायब हो जाएगा, कैसे सब कुछ होगा? हालात कैसे होंगे? मुर्दे कैसे जिंदा होंगे? लोगों को कैसे हम गवाही दे सकेंगे? सो खुदावंद ने कहा, दिस इज गोना हैपन। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूं, इसके बाद मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। आई एम गोना लिव इन यू, नॉट जस्ट विद यू। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे, ही वॉज लिमिटेड। वो अगर नासरत में है तो नासरत की बात कर रहे थे। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया था और इंसान की सूरत इख्तियार की थी। सो जब इंसान की सूरत इख्तियार की तो इंसान लिमिटेड है, उसकी लिमिटेड डायमेंशंस हैं। अब खुदावंद जब दुनिया में से गए तो उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू लिव इन यू, और फिर मैं बताना चाहता हूं कि मैं हूं कौन। मैं तुम्हारे अंदर एवरलास्टिंग जिंदगी बनकर रहूंगा, जिसमें तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर जगह, जिस जगह तुम 2 या 3 इकट्ठे होकर दुआ करोगे, मैं वहां मौजूद हूंगा। आई विल बी हियर, यू विल फील मी। और ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद ने ये तजर्बा दिया। सो 50वें दिन शागिर्द इकट्ठे थे। आप सबने ये हवाला देखा अमाल की किताब में दूसरे बाब में। जब वो इकट्ठे थे तो वहां पर लिखा है, ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से एक आवाज आई, आसमान से आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। सो जब पेंतिकोस्त का वक्त था, जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ। अच्छा, ये उस वक्त का एक्सपीरियंस है, आपको बताना चाहता हूं। दिस इज व्हाट इट हैपेंड अमाल की कलीसिया के साथ, कि क्या हुआ और इसके रीजन है क्यों ऐसा हुआ। घर गूंज रहा है क्योंकि बाहर ईद चल रही थी, लोग इकट्ठे थे, सुबह सुबह का टाइम था। अगर आपको याद हो कि लोगों ने तमस्कर उड़ाना शुरू कर दिया, ये मैं के नशे में है, सुबह सुबह का वक्त था, और ये इन्होंने अभी मैं पी होगी ताजा, इसलिए है। सो पाक रूह की जुम्बश, मैं ये सोच रहा था उनमें से हो सकता है कई सोए भी हों, हो सकता है कई गुनूदगी में भी हों, हो सकता है, मुझे ये नहीं पता। दे वर जस्ट टुगेदर, एक जगह जमा थे, एंड दे वर वेटिंग, खुदावंद हमें दुआ कर। हो सकता है उन्होंने बारियां लगाई हों कि 10 लोग दुआ करें, कुछ रेस्ट हम कर लें, कुछ इस वक्त हम करेंगे, इस टाइम हम जागेंगे, एक प्रेयर चेन चल रही हो सकता है कुछ लोग सिंगिंग कर रहे हों। आई डोंट नो कि उस वक्त क्या हो रहा था, लेकिन यह जरूर लिखा है वो सब जगह एक जगह इकट्ठे थे और दुआ में मशगूल थे। दुआ के अंदर जो एस्पेक्ट हैं वो सब थे। कोई हो सकता है कलाम पढ़ते हों, दुआ करते हों, बड़ी चीजें चल रही हों, लेकिन एकदम से यकायक अचानक ऐसा हुआ। जब खुदा का रूह किसी को पकड़ता है तो अचानक भी आपको बरकत दे सकता है। अचानक, सडनली
آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، آپ گھر میں ہوں، خداوند آپ کو ایک ایسا مسا دے دے کہ آپ اندر سے کلینز ہو جائیں، روح کی قدرت آپ کے اندر سما جائے۔ تو میں آج اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ چند ایک چیزیں یہاں پر ہوئیں۔ پینتیکوست کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا؟ ہفتوں کی عید اگر بائبل مقدس میں آپ پڑھنا چاہیں تو لیویٹکس میں اس کا ذکر ہے، اس کے 23ویں باب، اس کی 15 سے 16 آیت۔ خداوند نے یہ عید کے متعلق کہا تھا کہ عید فصح کے بعد 7 ہفتے گن لینا اور پھر تم فصل کی کٹائی کی عید کو سیلیبریٹ کرنا۔ یہ وہ عید تھی۔ لیویٹکس احبار کی کتاب 23واں باب 15 سے 16 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس عید کو کیوں سیلیبریٹ، یہودی اس عید کو کیوں سیلیبریٹ؟ ایک تو فصل کی کٹائی تھی، اور دوسری وجہ کیا تھی کہ اس دن خدا نے تورا کو نازل کیا، خدا نے موسیٰ کو شریعت دی، اور لوگ کلام کو پڑھتے، وہاں پر آتے، ریسائٹ کرتے، خوش ہوتے کہ اس دن خدا نے ماؤنٹ سینائی سے اپنے لوگوں کے لیے کلام بخشا۔ یہ تورا کی سیلیبریشن بھی تھی، توریت کی۔ سیلیبریشن کرنے کے لیے لوگ وہاں پر اکٹھے ہوتے تھے اور خوشی مناتے تھے، اور اس کے اندر ہارویسٹ فیسٹیول تھا، تورا پڑھی جاتی، اور اس میں ان کی کسٹمری دیکھ رہا تھا کہ اس میں کیا کچھ ہوتا تھا۔ اچھے کھانے کھائے جاتے، سیلیبریٹ ہوتی، خدا کی شکر گزاری ہوتی کہ آج خداوند نے ایک عام انسان کے ساتھ بات کی اور آسمان کو کھولا۔ پھر میں دیکھ رہا تھا کہ پینتیکوست آج کی زندگی میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ تو وہ ایکسپیرینس ہے، ہم پڑھتے ہیں، پر میں آج کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ I will be quick، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو میں چاہتا ہوں ہم اس کو کور سکیں۔ پینتیکوست ہماری زندگی پہ کیا اثر کرتا ہے؟ یہ تو اس وقت امال کی کلیسیا کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا، انہوں نے زبانیں بولنی شروع کر دی۔ آج کل پرابلم کیا ہے کہ روح القدس کو صرف ایک نشان سمجھا جاتا ہے۔ روح القدس کو سمجھا جاتا ہے وہی شخص روح سے معمور ہے جو غیر زبانیں بولتا ہے، باقی لوگوں کے پاس پاک روح نہیں ہے، اور یہ ایک نشان لے کر اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ یس اٹ از ون آف دا سائن، یہ ایک سائن ہے، لیکن پاک روح کس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے دنیا میں؟ کیونکہ یہ چیز پال نے کرنتھیوں کے خط میں 13ویں باب میں ظاہر کر دی۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو خداوند نے یہ تجربہ دیا ہے، خداوند نے ان پر، آج کل کے جو مسیحی ہیں وہ اس بات کی لیے دعا کرتے ہیں تجربہ مل، خدا مجھے غیر زبانوں کا تجربہ ملے۔ پریز گاڈ فار دیٹ۔ اگر خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے، پریز گاڈ، اینڈ اف یو ہیو، پریز گاڈ۔ لیکن کئی لوگ صرف اسی نعمت کے لیے اسی نعمت کو مانگتے ہیں۔ اب اس نعمت کو مانگنے کا ریزن کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں دعا کر رہا تھا، اور میں نے دیکھا ہے اپنے تجربے میں، ان 34 ایئرس میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ اسی ویزیبل فروٹ کو کیوں دیکھتے ہیں، ویزیبل نعمت کو کیوں مانگتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے ہاؤ اسپرچل آئی ایم، ہاؤ اسپرچل آئی ایم۔ لوگوں کو پتہ لگے گا جی میرے اندر ایک چپ ڈال دی گئی، آئی ایم فٹ، اور لوگوں کو پتہ لگے گا ہاؤ اسپرچل آئی ایم، اور میں بتا سکوں۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے خادمین جو اس دنیا میں گزرے ہیں، جن کو خدا نے یہ نعمت نہیں دی بلکہ ان کو کوئی اور نعمت دے دی، ان کو کلام سنانے کا تجربہ دیا۔ ڈاکٹر بلی گرہم، اگر آپ دیکھیں کروڑوں لوگ، اربوں لوگ ان کی وجہ سے آئے۔ پر میں آپ کو جو ٹیچنگ دے رہا ہوں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہمارا فوکس صرف ایک طرف ہوتا ہے کہ جب میں غیر زبان بولوں گا، بائبل میں لکھا ہے جب روح ان پر آیا، روح القدس پہلے آیا پھر زبانیں ملی۔ غور کیجئے، پہلے دیکھنا ہے روح القدس ان پر نازل ہوا اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا۔ یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا۔ جب پاک روح آتا ہے وہ ہمیں زور دیتا ہے، اور وہاں پر ہزاروں، لاکھوں، کروڑ بڑے لوگ تھے،
ہر قسم کے لوگ وہاں پر آئے تھے قربانی دینے کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے کیا سنا؟ ہر کوئی اپنی زبان میں میسج کو سن رہا تھا. ون میسج لکھا ہے خدا کے عجیب کاموں کا بیان کو سن رہے تھے. ایوری باڈی واز لسننگ. کس چیز میں؟ اپنی زبان میں. کوئی عربی بولتا ہے، اسے عربی میں سمجھ آ رہی ہے، کوئی ہیبرو میں، کوئی یونانی میں، جو بھی زبانیں تھیں اس وقت کی ساری زبانیں وہاں پر مینیفیسٹ ہوئیں، اور سب لوگوں کو ایک ہی میسج مل رہا تھا. اور لوگ حیران تھے کہ یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہوا کیا ہے؟ کرنتھیوں کا خط ہمیں بتاتا ہے، اور خداوند کے کلام نے کہا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں آئی ایم فلڈ ود ہولی اسپرٹ، پاک روح سے معمور ہیں. یس، پاک روح سے آپ معمور ضرور ہوں گے، پر پاک روح کی برکتیں آپ کے اندر ابھی تک ظاہر اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ دنیا نے اس کو دبایا ہوا ہے. پینتیکوست کی قدرت ابھی تک آپ کے اندر ظاہر اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ دنیا اس کے اوپر آ گئی. ٹھیک اسی طرح جیسے سورج شائن کر رہا ہے لیکن آگے بادل آ جاتے ہیں اور وہ اندھیرا کر دیتے ہیں. تو میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ جب ہم پاک روح سے معمور ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا. جان چیپٹر 16 میں لکھا ہے مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ ہی سے حاصل کرتا اور تمہیں خبریں دے گا. اب غور کیجئے، بیٹا باپ کو جلال دے رہا ہے، باپ بیٹے کو جلال دے رہا ہے، اور روح القدس جب آیا ہے تو وہ خود کچھ نہیں کر رہا، وہ کس کے نام کو جلال دے رہا ہے؟ یسوع کے نام سے. ہمیں ٹرینٹی یہاں پر نظر آتی ہے، اور بائبل مقدس میں جب اسے دیکھ رہا تھا، روح القدس ایک دن کا ایونٹ نہیں ہے، پینتیکوست کا صرف ایونٹ نہیں ہے، یا پینتیکوست کے دن ہم روح القدس کی بات کریں. ہولی اسپرٹ از اے لائف سٹائل. پینتیکوست یہ ایک زندگی کا طرز عمل ہے. ہر مسیحی کے اندر پینتیکوست کی قدرت، قوت ہر روز ظاہر ہونی چاہیے، صرف اس دن نہیں کہ جی انہوں نے زبانیں بولنی شروع کر دی. ایک دن کی بولڈنس نہیں تھی. جب پاک روح ان کے اندر آیا تو روح القدس کی خوبیاں آئیں، اور ہر روز. مسیحی زندگی اگر ہم ڈیفیٹڈ ہیں، ہر وقت شکست خوردہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر پاک روح سے بھرے ہوئے ہم لوگ ہیں تو ہر روز ہم زوراور ہوں گے. یہ ایک دن کا ایونٹ نہیں ہے یا ایک رات کا. روح القدس سے بھرا ہوا شخص، اس کا لائف سٹائل ہی بن جاتا ہے روح سے معمور زندگی. وہ اپنی باتوں میں، اپنے خیالوں میں اس چیز کو ظاہر کرتا ہے. تو چند ایک کریکٹرسٹکس میں نے لکھے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جلدی سے. پہلا ہے، جب پاک روح سے معمور ہوتے ہیں، شاگرد جب پاک روح سے معمور ہوئے تو انہوں نے بھروسہ رکھنا شروع کر دیا. کس پر؟ خدا کے روح پر. بولیے میرے ساتھ، کیا پہلا کام انہوں نے کیا؟ کیا کیا؟ ڈیپینڈنسی، بھروسہ. کتنے لوگ ہیں جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ میرا خدا آج میرے لیے سب کچھ کرے گا؟ پاک روح سے معمور مسیحی شاگرد، جب ان کو پاک روح ملا، جب روح کی قدرت ملی، جب ان کو تجربہ ہوا، ان پڑھ لوگوں کے منہ میں خدا نے ایسی زبانیں ڈالی تاکہ لوگ جانیں کہ خدا قدرت والا ہے، وہ عجیب ہے، مشیر ہے، خدا قادر ہے، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہے. ہی کین ڈو اینی تھنگ، ایوری تھنگ. اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. شاگردوں نے خداوند پر ڈیپینڈ کرنا شروع کیا. انہوں نے اپنی قوت کو ایک طرف اتار کر رکھ دیا، اور انہوں نے جانا آج لوگ اپنے بازو پر، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں کما سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. پر روح القدس سے معمور مسیحی جیسے شاگرد 120 کی جماعت
They were so and fully dependent on Christ and Holy Spirit. जब मैं डिपेंडेंसी के हवाले से देख रहा था तो मैं ईमानदारों की जमात मुझे याद आई कि जो एक दिल होकर दुआ कर रहे थे, खुदावंद हम कुछ नहीं, हम तेरे नाम को बता ही नहीं सकते. We cannot explain. We don't know. पॉल कहता है कि मैं तुझे जानना चाहता हूं. हिकमत और मार्फत के खजाने उसमें पोशीदा हैं, मैं उसको जानना चाहता हूं. पाकरू तू मेरी आंखें खोल, मेरे दिल की आंखें खोल. मैं जब देख रहा था कि आज पेंतिकोस की कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर काम क्यों नहीं करती, क्योंकि वी आर नॉट फुली एंड डेली डिपेंडेंट ऑन होली स्पिरिट. पाकरू पे नहीं डिपेंडेंट, हम अपने बैंक बैलेंस पे डिपेंडेंट हैं, हम अपनी जॉब पर डिपेंडेंट हैं, हम अपने जोर पर डिपेंडेंट हैं, हम अपनी ताकत पर, अपने नॉलेज पर डिपेंड करते हैं, पर रूहुल कुदस पर नहीं. कि रूहुल कुदस वो रेगिस्तानों को दरियाओं में बदल देता है, दरियाओं को खुश्क कर देता है. रूहुल कुदस की कुदरत मुर्दा जिंदगी में जान डाल देती है. सो आज इस पेंतिकोस के दिन इस चीज को देखिए कि 120 की जमात वो क्या कर रही थी, खुदा की कुदरत के ऊपर डिपेंड कर रहे थे. वो इकट्ठे थे. ये लाइफस्टाइल था पहली सदी की कलीसिया का. दे रिलाय ऑन स्पिरिट ईच डे. एक जान थी. अच्छा लिखा है ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने अपने माल को अपना ना कहा बल्कि सब की चीजें मुश्तरका थी. ठीक है, डिपेंडेंसी. जीपीएस उनका पाकरू बन गया, उनको गाइड करने वाला. और एक जगह लिखा है मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुम्हें कहा वो सब तुम्हें याद दिलाएगा. लिखा है जब रूहे हक आएगा तो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा. अगर आज आप पाकरू के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, यू आर फिल्ड विद होली स्पिरिट, और आप रूह के बगैर जिंदगी बसर नहीं कर सकते. ये ऐसा ही है जैसे सेल फोन आपको दे दिया जाए और उसको चार्ज ना किया जाए, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते. ये ऐसा ही है जैसे बर्नर है पर उसके अंदर फ्लेम नहीं है. सारी चीजें मैकेनिज्म है हमारे अंदर. यीशु ने मैकेनिज्म को पैदा कर दिया, पर मसीही जिंदगी बसर करने के लिए वी नीड होली स्पिरिट. यू कैन नॉट लिव होली लाइफ, आप गुजार नहीं सकते जब तक पाकरू आपकी जिंदगी में नहीं आ जाता. मैं बाइबल में से देख रहा था कि पहली चीज आपको याद रखना है कि आज के दिन खुदावंद ने हमें पाकरू पे डिपेंड करना सिखाया. हमें बताया कि ही विल गाइड, वो पावर देगा और हमें ग्रोथ देगा. अगर आप फिजिकली मेंटली आपके अंदर ग्रोथ नहीं है, अभी तक फाइनेंसेस ऐसे ही हैं, तो पाकरू रास्ते बना देता है. इस पर डिपेंडेंसी सीखें कि रूहुल कुदस आपके लिए क्या कर सकता है. बाइबल मुकद्दस में लिखा है अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए. पर प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो रूह की बातें तो करते हैं बट दे डोंट वॉक इन क्राइस्ट एवरी डे. उनकी लाइफ रिफ्लेक्ट नहीं करती कि उनकी जिंदगी में रूहुल कुदस की कुदरत है. रूहुल कुदस का स्टिकर जरूर लगा होगा पर अंदर कोई और शख्स बैठा हुआ है. मेरी बात समझ रहे हैं? स्टिकर है वी आर फिल्ड विद होली स्पिरिट, लेकिन अंदर से तब्दीली नहीं आई. पर जब पाकरू आता है तो सर से पांव तक तब्दीली ले आता है, पूरा बंदा तब्दील हो जाता है. 120 की जमात पूरी तब्दील हो गई, हालात बदल गए. ये शागिर्द जो डरे हुए, जॉन चैप्टर 19 वर्स 20 में लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह उनके बीच में खड़ा हुआ तो उन्होंने दरवाजा बंद करके वो एक कमरे में बैठे हुए थे, डरे हुए, सहमे हुए. पर रूहुल कुदस की कुदरत आई तो क्या हुआ, डर आया नहीं, खड़े हो गए. दूसरी बात जो याद रखनी है, बोल्डनेस आती है हमारी जिंदगी में. पाकरू बोल्डनेस को पैदा करता है, दलेरी के रूह को पैदा करता है. अब दलेरी ये नहीं है कि असी खराबियां च दलेरी हासिल करिए. साडे लोग ना
पैड़ियां गल्लां च बहुत दलेर ने, कोई भी बात मुंह से निकाल देते हैं, उन्हें नहीं डर होता कि क्या बात मैं कर रहा हूं। इन बातों में बहुत दलेर हैं, लेकिन कलाम सुनाने में बिल्कुल दलेर नहीं है। किसी गली मोहल्ले में किसी जगह पर कोई गैर मसीही उन्हें मिल जाए, उससे पूछे भी आप क्यों कहते हैं मसीह को मसाया, वाई, तो एकदम से वो डर जाएंगे। और क्यों डरेंगे? क्योंकि उन्हें कलाम आता नहीं है, रूहुल कुदस के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। कलाम पाक रूह तो खुद आपके जहन में डालेगा, इसको ये बता, इसको ये बता। वो कलाम के सहीफे आप पर खोलना शुरू कर देगा अगर आप कलाम को पढ़ते हैं। तो ये नहीं है कि आपको बुक रखनी पड़ती है हर वक्त, आप खड़े होंगे, पाक रूह का कनेक्शन आपसे जुड़ जाएगा, ऐसे पेजेस के पेजेस खुल जाएंगे और खुदा का रूह गाइड करेगा, इस शख्स को ये हवाला दे, इस शख्स को ये बता, ये बता। बोल्ड हो जाएंगे। और आज लाइफस्टाइल के ऊपर जब मैं बात कर रहा था तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाते, एक दिन का एक्सपीरियंस बनाते। दूसरी बात मैंने आपको बताई है। पहली बात क्या थी? डिपेंड करना। उन्होंने डिपेंड करना शुरू कर दिया, उनके अंदर बोल्डनेस आई, दलेरी का रूह आया, खड़े हो गए। पतरस एकदम से खड़ा होकर क्या करना शुरू किया? कलाम सुनाना शुरू कर। यही पतरस जो गाली देता है, खुदा को बुरा भला कहता है, यही जो दूर भाग जाता है, एकदम से दलेरी आ गई। उसे नहीं पता कि मैं कितनी को क्या बात करूंगा, खुदा का रूह से डाउनलोड दे रहा था और वो बातें करता जा रहा था। और लिखा है उसके कलाम के अंदर ऐसी आग थी कि उसके कलाम ने दिलों पर चोट लगाई और 3000 लोग उस दिन खुदावंद के कदमों में आए। और जिस दिन तोरा मिली थी उस दिन 3000 लोग कत्ल हुए थे। आपको पता है जब मूसा नीचे आया तो लावियों ने जाकर 3000 लोगों को कत्ल किया था, वो बुत परस्ती। तो उसी दिन, आज के दिन, पेंतिकोस्त के दिन 3000 लोग यीशु के पास भी आए थे। सो बोल्डनेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैं एक हवाला देख रहा था, और रसूल बड़ी कुदरत से, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 33, बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। क्या लिखा है? एंड विद ग्रेट पावर apostles gave witness to the resurrection of Lord Jesus and great grace upon them all। यहां पे लिखा है और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर खुदा का बड़ा फजल था। कुदरत थी, जोश था, बोल्डनेस थी, गवाही देने के लिए तैयार। अब वो डर नहीं रहे थे, अब वो सोच रहे थे कि कब उन्हें मौका मिलेगा, और वहां पर इकट्ठे थे। सो ये करेज कहां से उन्हें मिली? बोलिए जरा मेरे पीछे, कहां से मिली उन्हें? जब उन्होंने खुदावंद पर डिपेंड किया, इकट्ठे हो गए, पाक रूह ने उन्हें दलेरी का रूह दे दिया। जब आप डिपेंड करना सीख जाते हैं, पाक रूह बड़े बड़े फैसले करने में आपकी मदद करता है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, कोई हालात, कोई चीज़ करना चाहते हैं, आप डरे हुए नहीं होंगे। आपको पता होगा कि खुदा मेरे साथ है। आप अपनी विजडम पर नहीं, आप खुदा को देखेंगे कि खुदा क्या कर सकता है। खुदावंद ने इब्राहिम को कहा अपने नातेदारों को छोड़ दे और सब उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। उसने ये नहीं कहा उतों दा पानी किंजदा होएगा, उथे डॉलर केड़ा चलदा है, करंसी की होएगी, हालात किंजदे होणगे, थोड़ा जा मैनूं दसदे थे खुदा। ही नेवर आस्क। और लिखा है जो कुछ खुदा ने कहा ही लेफ्ट। और लिखा है ही वॉज वॉकिंग बाय फेथ नॉट बाय साइट। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था आगे क्या है, पर दलेरी थी क्योंकि खुदा उसके साथ था। और खुदा आपके साथ नहीं, इमैनुअल इज नॉट जस्ट लिविंग इन यू, ही इज लिविंग इन यू। वो आपके अंदर है, आपके अंदर बसा हुआ है, उसको निकालिए। बोल्डनेस, डुनामास, ग्रीक वर्ड इसके लिए जो कहा गया है डायनेमिक, डुनामास, एटम की तरह से ब्लास्ट करने वाली ताकत है आप, जो खुदा ने पेंतिकोस्त के दिन शागिर्दों को दी थी। इस साडे डुनामास घरां 'ਚ ही चलते रहंदे ने, असीं उत्थे धमाके करते रहने हैं, घरां 'ਚ ही लड़ लोड़ के ठंडे पै जाने हैं।
اور پھر نعرے بھی لانے، پاکرو نہ معمور، پاکرو سے معمور ہوتے ہیں پر غصہ نہیں چھوڑتے، ہر وقت لڑنے، کوئی نہ کوئی چنگاری ہمارے اندر رہتی ہے۔ سو دلیری کا روح ایونجلزم میں سکھائیں، دلیری کا روح ایک دوسرے کو گرانے میں نہ بتائیں، دلیری کا روح اس وقت دکھائیں جب آپ غیر قوموں میں کھڑے ہوں، کسی بھی جگہ پر میں کھڑا ہوں، تلوار سے کاٹ دو۔ میں نے جس قوم سے ہم نکلے ہیں، ہم نے ان کے اندر دلیری کا روح بہت دیکھا ہے۔ بھئی ان کے کسی پروفٹ کو کہہ کے کچھ دیکھو، کہیں گے جی مار دو، کھڑے ہیں۔ کیا دلیری ہے یہ ہمارے اوپر؟ نو، کیونکہ روح القدس نہیں ہے، ان کے پاس تو روح القدس بھی نہیں ہے، پر ہمارے پاس تو ڈوناماس ہے، دلیری کا روح۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ کیا چیز ہے؟ ڈیپینڈنسی۔ دوسری ہے بولڈنس، اور خدا نے ان کو قوت دی۔ اور جب دلیری کا روح کی بات میں کر رہا تھا تو اس میں مجھے ڈیوڈ یاد آیا، اور میں نے اس کو یہاں پر مارک ڈاؤن کیا کہ پاک روح دلیری کا روح کیسے دیتا ہے۔ اگر سیموئل کی کتاب اس فرسٹ سیموئل چیپٹر 16 ورس 13 میں دیکھیں، سو لکھا ہے the spirit of the Lord came powerfully upon David۔ خدا کا پاک روح زور سے داؤد پر آیا، اور دیکھو جب وہ پاک روح سے معمور تھا تو اس نے گولیات کو دیکھا، تو اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے جو میرے خدا کی فوجوں کو اور خدا کی زندہ فوجوں کی فصیحت کرتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، میں آج ہی اسے گراؤں گا۔ تو جب دلیری کا روح ہوگا تو آپ کے اندر ایک عجیب جوش ہوگا، شیطان آپ سے گھبرائے گا۔ شاگرد جب جاتے تھے تو ڈیول بدروئیں ڈر کے کانپ کے نکل جاتی تھی، شیطان آپ کی لائف سے گھبرائے گا کیونکہ آپ کے اندر روح القدس بستا ہے، روح القدس بسا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے داؤد نے خدا کی قدرت سے ڈیوڈ کو بولڈنس کے ساتھ للکارا کہ میں ہوں، آج میں تجھے، تو تو بھالا اور برچھی لیے میرے سامنے آیا ہے، پر میں زندہ خدا کے نام سے آیا، آج میں تیرے غرور کو، تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ اندر کون بول رہا تھا؟ پاک روح، ہولی اسپرٹ۔ جب پاک روح ہوگا وہ آپ کو بولڈنس دے گا، دلیری کا روح دے دے گا، کانفیڈنس دے دے گا آپ کی زندگی میں۔ آپ ڈرنا چھوڑ دیں گے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتی۔ آپ کئی دفعہ سوچتے ہیں میں اس پڑھائی میں یہ کورس نہیں کر سکتا، پر خدا کا روح آپ کو دلیری دے گا، نو یو آر مور دین انف بیکاز آئی ایم ود یو اینڈ ان یو۔ تو آپ دلیر ہو جائیں گے۔ پھر پاک روح جب آئے گا ہولی لیونگ میں، ہماری لائف بڑی ہولی ہو جائے گی۔ شاگردوں کی لائف کیسی رہی؟ پہلے گرتے تھے، پہلے مسیح سے پیچھے بھی ہو جاتے تھے، جب پاک روح سے معمور ہوئے تو ان کی لائف میں پاکیزگی آ گئی۔ کیا آ گئی؟ آپ دیکھ لیجئے، پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک ایک شاگردوں کو 120 کی جمائے، پھر آپ کو گرے ہوئے مسیحی نظر نہیں آئیں گے، پھر پاکیزہ مسیحی نظر آئیں گے۔ سو پینتیکوس کی قدرت مجھے اور آپ کو ہولی بھی بناتی ہے، ہمیں پاک کر دیتی ہے، ہمارے لبوں کو، دلوں کو، خیالوں کو چھو کر پاک کر دیتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ پاک ہو جاتے ہیں نا، ہر وقت خیالات میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ یار میں کیسے خدا کو خوش کر سکتا ہوں۔ ہم عیب جوئی کرنا، غیبت گوئی کرنا، ہم کسی کی تنقید کرنا، کسی کے بارے میں بری باتیں کہنا، کسی کو گرانا، کسی کو لڑائی جھگڑے فساد، ایسی باتوں سے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی مجھے فلاں نے بتایا، میں کہنا یار جڑے دس دینے انہوں نے بھی برا کہو، بھائیو مینوں کیوں دس رہے ہو؟ وائی یو آر لسننگ بیڈ سٹف؟ اپنے ڈور کلوز کریں، ڈور کھلے ہوں گے تو مکھیاں آئیں گی۔ اسی اپنے دروازے کھلے رکھے ہوندے نے، جڑا مرضی آ کے گند سٹ جاندا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی او شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ نو، یو نیڈ ٹو شٹ یور ڈور، کور، انوائنٹ یور ایئرز ایوری ڈے ود دا پریشس بلڈ آف جیسس کرائسٹ، اور انہیں کہیں کہ خداوند یہ تیری خوشخبری کی آواز سنیں۔ ہولی لیونگ، پاک روح کی باتیں، خدا کانوں کو مسا بھی کر دیتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر پاکیزگی آنا شروع، آپ ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں،
آپ کہتے ہیں، بائبل میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا، بک آف گلیشینز رومنس کی کتاب چیپٹر 8 ورس 5 میں نے آپ کے لیے پڑھی کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، پر جو روحانی ہیں انہوں نے خیالاں چ کی رہندا ہے؟ ہولی لیونگ. میں کیسے پاکیزہ رہ سکتا ہوں؟ ایوری ڈے ہی خداوند مجھے برائی سے بچانا، مجھے غلط باتوں سے بچانا، کوئی ایسا فون، کوئی ایسی آ کے کوئی غلط میری نگاہ کسی پر نہ پڑے. خداوند میں اپنی آنکھوں کو، دلوں، خیالوں کو پاک کرتا ہوں. پاور آ جاتی ہے پاک روح کی قدرت سے. آپ اوور کم آ سکتے ہیں. وداؤٹ ہولی اسپرٹ یو کی ناٹ اوور کم اوور سن. آپ سن کے اوپر اوور کم آ ہی نہیں سکتے. اٹ از ڈیفیکلٹ، امپاسبل. کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے، رومنس چیپٹر 8 میں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے. لکھا ہے جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ ضرور مرو گے. پر آگے لکھا ہے اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے. پاک روح ہے تو زندہ رہو گے، روح القدس نہیں ہے تو مرو گے. تو ہم اس قوت سے جدا ہیں. کلیسیا جدا ہے. آج کلیسیاں ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے چولہا ہے پر آگ نہیں ہے، سیل ہے پر چارج نہیں ہے، لیمپ ہے پر لائٹ نہیں ہے، نام ہے کرسچن پر روح القدس نہیں ہے، پاک روح نہیں ہے. اسی لیے ہولی لیونگ ظاہر نہیں ہوتی. بائبل میں میتھیو چیپٹر 5 ورس 16 میں لکھا ہے، لیٹ یور لائٹ شائن بفور مین. تمہاری روشنی لوگوں پر ظاہر ہو، نظر آئے. آپ کو پتا ہے آپ نے خوشبو لگائی ہو تو لوگ سونگ لیتے ہیں. آپ خوشبو اپنے لیے نہیں لگاتے. کس کے لیے لگاتے ہیں؟ دوسروں کے لیے، لوکاں نو آئے. ٹھیک ہے، جس طرح خوشبو سونگ لیندے نے بدبو بھی سونگ لیندے نے کہ بندے دے اندر کی پریا ہے. جے بدروواں نے تے لشکر ہے، برائی ہے، گندگی ہے، تنقید ہے، جسم کے کام ہے، برائی ہے، ناپاکی ہے، ہولی لیونگ نہیں ہے، گندے لطیفے ہیں، بیٹھتے ہیں جوکس گندے کرتے ہیں، غلط قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں کسی بچے کے لیے، کسی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، یہ بھی خدا نو نظر آ جاندہ ہے. یار ناپاک شخص سے توبہ دا صرف سٹکر لایا ہوا ہے. پینتیکوس کی قدرت ہولی لیونگ کو ظاہر کرتی ہے. پاکیزگی، شاگرد پاک ہو گئے. اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہولی، ہمیں ہولی بننا ہے کیونکہ خدا پاک ہے. سو جب ہم ہولی ہوں گے تو لوگ نوٹس کریں گے، لوگ دیکھیں گے کہ یسوع آپ میں بسا ہوا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اس لیے آسمانوں پر گیا تاکہ وہ آسمانوں سے روح القدس بن کر آئے اور آپ کے اندر رہے. اس نے ہمارے اوپر کے گناہ تو دنیا کے گناہ پاک کیا، اب وہ ہمارے اندر کو بھی صاف کرنا چاہتا ہے. اور روح القدس کی قدرت آپ کو پاک اور صاف کر دیتی ہے. چوتھی برکت جو ہمیں پینتیکوس کے دن ملتی ہے وہ ہے اسپریچول ڈسرنمنٹ. آپ کو ڈسرنمنٹ کی روح، آپ اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں. شاگردوں کو مل گئی اور انہیں پتہ لگ جاتا تھا کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کس جگہ سے دور رہنا ہے، کن لوگوں سے بات کرنی ہے. انہیں اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ مل گئی اور انڈرسٹینڈ ہم کر سکتے ہیں. ڈسرننگ اسپرٹ میں آپ کو پتہ لگتا ہے کیا نقصان دہ بات ہے، کیا نہیں ہے. آپ خدا کی مرضی کو سمجھ سکتے ہیں. خدا کی مرضی کو سمجھنا یہ پاک روح کے بغیر آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی مجھے یہاں پہ شادی کرنی چاہیے، مجھے یہ بزنس شروع کرنا چاہیے، مجھے یہ کام، مجھے ایجوکیشن میں کیا کرنا چاہیے. پر اگر آپ روح القدس سے معمور ہوں گے تو خدا کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا. لکھا ہے وہ تمہارا مددگار ہے. شاگردوں کو گائیڈ کرتا تھا. ڈسرننگ اسپرٹ. ہم نے پاک روح کو صرف قید کیا غیر زبانوں تک، اس لیے ہم دعا بھی نہیں کرتے اس کے لیے. ہم اس لیے مانگتے رہے، ڈرے ہونے ہیں یار کتے غیر زبان نہ مل جائے. پاک رولی دعا کریں گے تو میں کہتے لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں. پر میں کسی دن اس پہ میں نے میسج تیار کیا ہوا ہے، میں دوں گا
کہ جو خدا کے روح کے خلاف باتیں کرتا ہے, جو کوئی دعا کرتے ہیں, کتنا بڑا اس کے لیے خداوند نے کتنا نقصان ہے جو وہ اپنے لیے کر سکتے ہیں. بائبل یہ بتاتی ہے کہ ڈسرننگ اسپرٹ ملتی ہے, آپ کو پاور ملتی ہے. آپ کو پتا ہے پال ایک جگہ جانا چاہتا تھا ایکس چیپٹر 16 میں, لیکن خدا کے روح نے اسے منع کیا اور کہا کہ تم نے یہاں پر نہیں جانا ایشیا میں, تو نے مقدونیہ میں جانا ہے. اور وہاں پر چیپٹر 16 ورس 6 to 10 آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر روح القدس کی قدرت یہ بتاتی ہے کہ خدا کا روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہاں سے ہمیں پاؤں روکنا ہے, کہاں پر ہمیں جانا ہے, اور شاگردوں کو وہ گائیڈ کرتا ہے. سو پینتیکوس کی قدرت وہ پورے طور پر شاگردوں کے اندر تھی, وہ ان کے اندر آ گئی. انہوں نے بھروسہ کرنا سیکھا, ان کے اندر دلیری کا روح آ گیا, انہوں نے خداوند پر ہولی لائف گزارنا شروع کر دی, اور خداوند پر بھروسہ ڈیپینڈنسی, خداوند کو سمجھنا شروع کیا کہ خدا کی مرضی کیا ہے. اور پھر جو پانچویں برکت ہے, اکٹھے ہو گئے, یونٹی آ گئی. پاک روح گلو کر دیتا ہے آپ کو. جو پاک روح سے معمور شخص ہے ان کے گھروں میں یونٹی ہے, ڈویژن نہیں ہے. ہاں آپ کے خیالات ڈیفرنٹ ہوں گے, آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہوگی, آپ کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں, پر جب آپ دعا میں بیٹھیں گے تو آپ ایک دوسرے کو ایلیویٹ کریں گے کہ جیسا میرا ہسبینڈ, جیسا میری بیوی نے کہا ہے. بچے دیکھیں گے کہ اس گھر کے اندر یونٹی بستی ہے. آپ دیکھیے کہ پہلا چرچ پینتیکوس کے دن بنا, اور کتنے ایک ہی دن کے اندر چرچ بن گیا, 3120 لوگ. 3120 لوگ ایک کوئی دن بن گئے, اکٹھے تھے. یہ نہیں کوئی کہہ رہا تھا یار پترس نے کیوں میسج سنایا, فلپ تو بھی تو چنگا بول سکنا یار, تینوں کھڑا ہونا چاہیے سی. یار متی تو کھلوندا, ہاں تو پڑھیا لکھیا آگا سے, پترس سے مچھیرا ہے وہ کیوں ہے. جسٹ امیجن, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دا ریالٹی آج کل کلیسیاؤں میں کیا ہو رہا ہے. ہم خدا کی بخشش کو رد کرتے ہوئے شیطان کا حصہ بن جاتے ہیں. وہاں پر پترس کھڑا ہوا, سب نے آمین کہا اور اس کے پیچھے چل پڑے, اور سب شاگردوں, آپ دیکھیے سب سے زیادہ ذکر ہمیں ملتا ہے چند شاگردوں کا, باقیوں کا ذکر ہی نہیں ہے, پر وہ بھی خداوند کے شاگرد تھے. پر چند ایک خداوند نے کہا پترس میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. پترس, یوحنا اور یعقوب انر سرکل میں تھے جو خدا کے قریب رہتے تھے. جب کسی کو اندر لے کے جانا ہوتا تھا, خدا اور باقی انہوں ذرا ٹھہرو پیچھے, تسی میرے نال آؤ. تو انہاں جو جھگڑے نہیں سی کہ وہ بیٹھ کے گل کرن, یار بھائی صاحب دے بڑے قریب نے, انہاں نوں موقع مل جاندہ ہے. No, they were celebrating. شیطان کیا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں, ڈویژن کو پیدا کرتا ہے. گھروں میں ڈویژن آ جاتی ہے اور وہ توڑتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. وہ ایک ہی چرچ کو توڑ کے 10 بناتا ہے, خوش ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے پتا ہے انہوں نے سب نے نہیں جانا ہوتے, اے میرے پیچھے ہی نے, اے میری گل کر. وہ گھروں کو توڑتا ہے, کیونکہ جہاں پر جھگڑا ہے وہاں پر برکت نہیں ہے. جھگڑا برکتوں کو ختم کرتا ہے, پاک روح برکتوں کو پیدا کرتا ہے, اور جہاں پر پاک روح آتا ہے وہاں پر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, وہاں پر زندگی آ جاتی ہے, زندگی کا روح پھونک دیا جاتا ہے. آج گھروں کے اندر پریشانی, دکھ, تکلیفیں کیا ہیں؟ دلیری تو ہے پر غلط اینگل میں, جنہوں جو مرضی کہہ دینے ہیں, جو مرضی کہہ دیا, اور عزت نہیں ہے. وی ڈونٹ ریسپیکٹ. پاک روح ہمیں ریسپیکٹ کرنا سکھاتا ہے. ہی گیوز اسپرٹ آف ڈسرنمنٹ. شاگرد کھڑے ہو جاتے. میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا کہ یونٹی ان چرچ, ایسے اکٹھے. اور جب یہاں پر یونٹی ہوتی ہے, کیا کرنا انہوں نے شروع کیا. غور کیجئے, یہاں پر لکھا ہے 41ویں آیت, چیپٹر 2 ورس 41 سے لکھا ہے, پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے پہلے کیا کیا,
यूनिफॉर्मिटी, बपतिस्मा लिया। वो कई दफ़ा चर्चेस में यही रहता है ना, यार मैनू की ज़रूरत है, उन जी ठीक है। उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। सब ने बपतिस्मा लिया। लिखा है उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। फिर और ये रसूलों से, देखो पाकरू से मामूर लोग कैसे होते हैं, क्या लिखा है, ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल। यूनिटी आ गई, डिवीजन नहीं आई। रूल कुदस डिवीजन पैदा नहीं करता, यूनिटी पैदा। आज बड़े लोग हैं जो पाकरू की बात करते हैं कलीसियाओं में, घरों में। मैं रूह से मामूर हूं, पर आप उनके पास बैठे, 3 लोग की बैठे होंगे, एक जाएगा उठ के ਉਹਦੇ खिलाफ गल्लां करेंगे, जो नहीं होगा उसके खिलाफ बातें, तो पता लग जाएगा पाकरू ना मामूर नहीं या बदरू ना। मामूरी तो होती है या पाकरू की या बदरू की। तो बाइबल क्या बताती है कि हमें बचना है, हमें पाकरू को लेना है। रूहुल कुदस तो है, मौजूद है। वी डोंट नीड टू स्पेंड 10 days, हमें साल झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूहुल कुदस हम ईमान के वसीला से हासिल कर लेते हैं। क्योंकि पाकरू तो दे दिया गया, वो बख्शिश तो दे दी गई, वो इनाम तो दे दिया गया। जब यीशु आसमानों पर गया, वो हर शख्स के ऊपर आकर ठहर गया। आज है, पर वो हमारी जिंदगियों में जाहिर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा अंदर दुनियादारी से भरा हुआ है, दुनिया गंदगी से। इसीलिए पाकरू पूरा आता नहीं है। जब पूरा आएगा नहीं तो वो जाहिर भी नहीं होगा। जो चीज भी आपके खून में होती है रिपोर्ट में आ जाती है, डॉक्टर बता देता है डायबिटीज है, ये शुगर है। तो जो चीज आप ज्यादा करते हैं वो आपके जिस्म में मैनिफेस्ट होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिटी को अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो रूहुल कुदस पे डिपेंड करना शुरू करें। पेंतिकोस एक दिन की ब्लेसिंग नहीं है, ये लाइफस्टाइल है, इसको अपनाएं। पेंतिकोस की कुदरत को अपनी जिंदगी में लें। वो फेलोशिप करते थे, रोटी तोड़ते थे, मिलकर इकट्ठे बैठकर रफाकत करते थे और मशगूल रहते थे दुआ में। मैंने फिर से आपको ये वर्ड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं, लास्ट संडे भी था, और वो दुआ करने में असी किन्ना गल्लां च मशगूल हां। हम कौन सी चीजों में मशगूल हैं? हसद में, झगड़े में, गिराने में, एक दूसरे की जड़ें काटने में, एक दूसरे को गिराने में। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, यार भाइयों, अगर आपके पास इतना कीमती टाइम, अगर आपको खुदा का कलाम, खुदा का बंदा कोई बता दे कि जी 2 दिन ने तुहाडे को, तो तुसी की करोगे? मैं कहा तुसी सजदे तो उत्ते नहीं जाओगे। आपको पता है यूना नबी ने मुनादी की और कहा नैनुआ में कि 40 दिन के बाद खुदा इस शहर को नेस्त कर देगा, तबाह कर देगा। बादशाह ने और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? रोजे रख के टाट ओढ़ कर बैठ गए। अगर मुझे और आपको पता लगे कि हमारी 40 दिन की सिर्फ जिंदगी है इस दुनिया में, तो क्या हम बुरी बातें सुनेंगे, करेंगे, कोई चीज बुरी देखेंगे, कोई किसी की जड़ काटेंगे, यही तो रिपेयर करने वाले बन जाएंगे। भाई जी थोड़े दिन रह गए जे, फिर यही कहा माफ कर दो यार, कोई गल हुई हुए थे। इसी तरह है, आपको नहीं पता आपने कल जीना है या नहीं, ना मुझे पता है। रूहुल कुदस यूनिटी को पैदा करता है। इफ यू क्लेम यू आर लिविंग इन क्राइस्ट, देन शो योर यूनिटी। अपने घर में, अपने काम पर बताएं कि आप मसीही हैं, और आपके वर्कर आपको जाने कि आप मसीही लोग हैं। आप चोरी नहीं करते, आप यूनिटी की बातें करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्शिप में झुके रहते हैं, हर वक्त परस्तिश में झुके रहते हैं। एक्स चैप्टर 1 वर्स 14, खुदावंद ने उन्हें कहा था, ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। खुदा के कलाम को सुनने के लिए कानों को ट्यून कर देते हैं। उनका एक ही फोकस रहता है, खुदा को जानना, खुदा के बारे में और उसकी गवाही देना। जब रूहुल कुदस नाज़िल हुआ तो उन्होंने कोई चैरिटीज नहीं खोली थी,
غور کیجئے یہاں پہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. روح القدس جب نازل ہوا تو 12 شاگرداں نے نہیں کیا یار میں چیریٹی ورک کھولنا وا تو تسی یہ کرو. نو. تو کیا لکھا ہے؟ تم میرے گواہ ہوگے. غور کیجئے کیا لکھا ہے؟ تم میرے گواہ ہوگے. پھر بولیے تم میرے. چیریٹی ورک کس کے ساتھ آتا ہے؟ مین فوکس خدا کا کیا تھا؟ ان کی زندگیاں بچ جائیں، ان کی زندگیاں بچے. خداوند مجھے اور آپ کو وہ چیریٹی کرنے کے لیے نہیں آئے، وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آئے. کئی لوگ غلط ڈائریکشن لے لیتے ہیں. آپ ضرور کریں ایسے کاموں کو بھی، اچھی بات ہے، یہ چیز نہیں، پر صرف یہ ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے. یہ اس مشن کا حصہ ہونا چاہیے، یہ اس مشن کا حصہ ہے، but not just this work. سو روح القدس ہمارا ایک لائف سٹائل ہے. یونٹی آئی چرچ میں they were united اور خداوند کی تعریف کر رہے تھے. مجھے اور آپ کو کیا چیز سیکھنی ہے؟ چند ایک چیزیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ پھر ہم ختم کریں. پہلی بات، ویٹ آن گاڈ، خداوند کا انتظار کریں. لکھا ہے 10 دن کے بعد اچانک روح القدس نہ. آپ کو نہیں پتا، آپ دعا کر رہے تھے، آپ کے اندر معموری ہے پر چھید بھی بہت زیادہ ہیں. پاک روح آتا ہے، سنڈے کو بڑے گرم ہو کر بھر کر انوائنٹڈ ہو کر جاتے ہیں. اے باہر ہی پینچر لانے والے بیٹھے ہوندے نے، تانوں انج کل وجدے نے، وہ ساری ہوا اتھوں نکل جاندی. سو پھر ہم بھرنا شروع کرتے ہیں. یہ میں آپ کو دنیا میں نا بیٹھی ہوئی، دنیا بیٹھی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، ہمیں دکھ دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، اور ہماری جو روحانیت ہے وہ ہمارے جسم سے غائب ہو جاتی ہے. لکھا ہے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو. وہ غائب ہو جاتا ہے، قدرت چلی جاتی ہے. ہمیں سیل کر کے جانا ہے چرچ سے. خداوند تیری قدرت کو میں اپنے گھر میں لیے جاتا ہوں. اور ٹائم کا انتظار کرنا ہے. شاگردوں نے انتظار کیا تھا. اف یو آر ناٹ فلی کوئی کسی چیز کے لیے، برکت کے لیے، خدا کا انتظار کریں، خدا ضرور دے گا. خدا کے اوپر ڈپینڈ کرنا سیکھیں ایوری ڈے. خداوند تو میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے اچھا مستقبل پرووائڈ کرے گا. میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو مجھے برکتوں سے معمور کرے گا. اپنا دن شروع کریں دعا کے ساتھ اور روح القدس کی ڈپینڈنسی کے اوپر. پاک روح کے صرف گیت نہیں گانے، پاک روح ہماری زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے. روح القدس انوائنٹنگ، آگ یہاں پر ہونی چاہیے اور یہاں سے نظر آئے ڈیپینڈنسی. خداوند میں آج اٹھا ہوں، تیرا پاک روح مجھے گائیڈ کرے گا. کلام کے وسیلہ سے تو مجھے گائیڈ کر، اور وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو سکھائے گا. بائبل پڑھیں. ڈیسیژن لینے میں خدا کا کلام اور روح القدس آپ کی مدد کریں گے. تو کتنے لوگ ہیں جو آج اس کوئی کام نہیں کر رہے اور پھر بھی کہتے ہیں پاک روح سے معمور ہیں جی. سو کون لوگ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے؟ جن پر روح القدس نے، افسیوں کے خط میں لکھا ہے، جن پر روح القدس نے مہر کر دی ہے. کیا مجھ پر اور آپ پر مہر ہوئی ہے؟ عید پینتیکوست کے دن 3000 لوگوں پر مہر ہوئی، پھر اس کے بعد ہزاروں لوگوں پر، آج پوری دنیا پر ہے. پر میں نے ایک چیز دیکھی ہے، کمزوری عید پینتیکوست کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے. صرف اسے غیر زبانوں میں سوچا جاتا ہے. ہم پاک روح کی دعا نہیں کرتے، ہم غیر زبانیں ملیں، پریز گاڈ بولیے اگر خدا کا روح آپ کو دیتا ہے، پر غلط نہ بولنا. کسی کو دیکھ کے کئی لوگ ایسی طرح کہتے جی میں بولنا تسی بھی بولنا شروع کرتے ہو. نو، یہ فرق تجربہ تھا. کسی وقت اس پہ بات کریں گے. دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ. میں نے دیکھا کئی دفعہ لوگ، کئیوں کے ساتھ تجربہ ہوا، کوئی ایک گر گیا، روح القدس کی قوت اس پر آئی، وہ کھڑا نہیں بیچارہ، یا بہن یا بھائی کوئی کھڑا نہیں رہ سکا. تو میں نے ایسی میٹنگز میں جا کر دیکھا، اور آج لوگوں نے اس چیز کو ڈاکٹرن بنا لیا ہے کہ اگر روح القدس آئے گا تو لوگوں نے ڈگنا ہی ڈگنا ہے. جڑے نہیں ڈگے وہ روح نہ معمور ہی نہیں. پر یہ غلط ڈاکٹرن ہے، بائبل اس کے بارے میں نہیں بتاتی. کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ؟ کسی ایک شخص کے ساتھ تجربہ ہوا، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. خداوند نے کسی کو کہہ دیا جا تیرے اعتقاد نے ٹھیک تجھے اچھا کیا، کسی کے اوپر ہاتھ رکھے، کسی کے اوپر تھوکا اور مٹی لگائی اور اس کی آنکھوں کو اوپر رکھا.
हर मौजज़ा डिफरेंट एंगल से किया गया। तो कोई एक डॉक्टर नहीं है। डिपेंड करें खुदा के ऊपर, तजर्बों के ऊपर नहीं कि उस शख्स के साथ हुआ है मेरे साथ भी हो सकता है खुदा ने आपको फर्क तजर्बा दिया हो। यशवा फर्क था, मूसा फर्क था, हर शख्स फर्क है। खुदा ने हर शख्स को नई कुदरत दी है। पतरस फर्क था, फिलिप फर्क था, फिलिप को खुदा ने यूज किया हबशी खोजा के लिए, पतरस को नहीं। खुदा ने हर शख्स की बरकत एक यूनिक वे में उसको दी है। सो अपनी यूनिकनेस के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। पाकरू एक बड़ी कुदरत है, बड़ी बरकत है। स्टार्ट योर डे, कन्फेस योर सिन, ताकि पाकरू आपके अंदर रहे। क्योंकि जहां पर बुराई है, बाइबल में पता है आपको दाऊद ने क्या दुआ की थी जब उससे कहता है खुदावंद अपनी मुस्तद रूह को मुझसे जुदा ना कर। उसने कोई दुआ नहीं की खुदावंद मेरे से बादशाहत ना ले, खुदावंद मेरे बच्चे सलामत रहें, खुदावंद तू मुझे सलामती दे। कहता है अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर। अपनी रूह, क्योंकि तेरे रूह की वजह से मैं जिंदा हूं। तेरा रूह है, अपनी राहें मुझे सिखा। मैं अपना बिस्तर आंसुओं से भिगोता हूं क्योंकि उससे गुनाह हो गया था। पाक रूह आपको इग्नाइट करता है, आपके अंदर आता है, आपको कंपेल करता है। आप आंसू बहाते हैं, यार मेरी जुबान जो गलत गल्ला निकल गई हैं, माफ करते हो खुदावंद। दाऊद रोता रहा, खुदावंद मुझे माफ करते, मेरे से गुनाह हुआ है, अपनी रूह मुझसे जुदा ना कर। तेरी रूह के बगैर मैं मुर्दा हूं। इसलिए मैं ये चाहता हूं, इफ यू वांटेड टू लिव सक्सेसफुल ब्लेस्ड लाइफ, यू हैव टू आस्क होली स्पिरिट, मुझसे जुदा ना हो, मेरे से बढ़िया गलती हुई हैं। खुदावंद आज मैं, आओ सारे खड़े हों, खुदावंद आज मैं तौबा करता हूं, खुदावंद मैं तौबा करता हूं।